یہ میرا گواہ ہے، اس سے پوچھو کہ کون پاک ہے۔ اس بچہ جو بولتا نہیں تھا، بولنے کی طاقت بھی اللہ دیتے ہیں، اور اس کائنات میں چند بچے ایسے ہیں، اس میں ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ایک یہ بچہ بھی ہے، ایک اور بچہ ہے جو بچپن میں ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے بولے کہ بچے نے کیا کہا کہ قمیص دیکھو، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ نوجوان مجرم ہے اور عورت صاف ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت جو ہے مجرم ہے اور یہ نوجوان پاک ہے۔ جب دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، کیونکہ وہ کھینچ رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ کر آگے جا رہے تھے۔ بہرحال پھر قید میں ڈالا گیا، بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو بادشاہت ہے کیسی عزت والی۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عذاب کے اعتبار سے بھی تقوی اور پاکیزہ زندگی والے ہیں، اور اپنے قول سے بھی دعوت دی، اپنے اخلاق سے بھی دعوت دی، اپنے عمل سے بھی دعوت دی۔ اللہ نے بادشاہت ان کو عطا فرما دی۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، اور ایسے بادشاہ ہیں، وہ تو کہیں سے ان کے پاس گھوڑے آئے تھے اور استقبال میں ان کی خدمت دیکھ بھال میں لگے تو وقت کا فرد مؤخر ہو گیا تو ایک دم ندامت ہوئی۔ یہ اللہ تکمیلی طور پر نبیوں سے کراتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سفر میں جا رہے تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے، اور سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو نیند آ رہی تھی۔ غالباً ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، بالکل ساتھ ساتھ سواری، حضور اپنی سواری پر جھکنے لگے تو میں نے سہارا دے دیا، اور سہارا ایسا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے سہارا لے لیں اور گرے نہیں، کیونکہ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ جھک گئے تو گرنے سے آپ کو چوٹ لگی تھی، اور پھر تھوڑا سا زور دیا کہ حضور سیدھے بھی ہو جائیں، اور پھر آگے چلے تو پھر حضور جھکے، پھر میں نے سہارا دیا، اور تیسری دفعہ تو حضور بہت زیادہ جھکے، تو جب میں نے سہارا دیا اس میں زور لگا، حضور کی آنکھ کھل گئی، اور فرمایا بھی تھوڑا سا آرام کر لو۔ صحابہ کو اتارا گیا، صحابہ نے آرام کیا، تھکے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال اقلع لنا اللیل لیلا، اس رات کو تم پہرے دار بن جاؤ۔ حضرت بلال نے نماز پڑھی اور پہرے دار کہ بھی میں رات بھر جاگوں گا، یہ پہرا بھی سنت، رات بھر جاگوں گا، اور جاگے جب صبح صادق ہوگی تو میں اذان دوں گا اور نماز پڑھائی جائے گی۔ حضور نماز پڑھائیں گے، فجر کی نماز ہے، سفر ہے۔ اللہ نے امت کے سامنے حضور والا عمل لانے کے لیے کہ کبھی ایسے حالات ہو جائیں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند اور فجر کی نماز، تو فوراً فجر کی نماز پڑھو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشرق کی طرف منہ کر کے کہ صبح صادق طلوع ہوگی تو میں دیکھوں گا، آنکھیں کھولی رکھی ہوئی ہیں، سہارا لے لیا کجاوے سے، اور جو دیکھا تو حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اور ایسی گہری نیند آئی جب سورج کی کرنیں پڑی، تپش، اس سے آنکھ کھلی، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول، او بلال یہ کیا ہوا، او بلال یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس ذات نے آپ کی آنکھ لگائی اس ذات نے میری بھی آنکھ لگا دی۔ فرمایا اٹھو، وضو کرو، وضو کروایا، اور اس جگہ کو چھوڑو کہ جہاں ہم پر غفلت کاری ہوئی، کہتے ہیں غفلت کی جگہ پر سے بچنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ جس جگہ پر ایسے غفلت کاری ہوئی اس کو چھوڑو۔ اور بات کہتے ہیں کہ ابھی سورج طلوع ہو رہا تھا، اچھی طرح طلوع نہیں ہوتے اس لیے اس جگہ کو چھوڑا، اور پھر آپ نے آگے جا کر اس نماز کو ادا کیا، اور امت کو بتا دی کہ قضا سب سے پہلے جو نماز قضا ہوئی ہو اس کو پہلے ادا کیا جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو ندامت ہوئی، سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے روئے، اللہ کو رونا ایسا پسند آیا، اے سلیمان مانگو کیا مانگتے ہو؟ اچھا اے اللہ پھر مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو ملے ہی نہیں۔ بڑے بادشاہ گزریں گے لیکن ایسی بادشاہت جو سلیمان علیہ السلام کو ملی، تو یہ تو مخلوق ہے، یہ چیزیں ہیں، نہ ان میں کامیابی ہے نہ ان میں ناکامی ہے، یہ تو اعضاء ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ جیسے جسم میں اللہ کا امر ہے، ایسے کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا ارادہ شرائط کیے ہوئے ہے، ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اور جو اللہ کے سامنے جھک جائے گا اللہ کائنات کو اس کے سامنے جھکا دیں گے۔ تو اللہ نے بادشاہت دی ہوا پر، ہوا آج بھی کسی کی بات نہیں مانتی،
ہاں ہوا کسی کے تابع ہو جائے، نہیں، سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اور اس زمانے میں انہیں تخت بنوایا، اور اس پر تخت بہت بڑا، کہتا 1000 اراکین دولت، اور جنات پر بھی بادشاہت تھی، پرندوں پر بھی، پرندوں کی بولی، چونٹی کی بول۔ سلیمان علیہ السلام چل رہے ہیں اور صحرا میں سفر ہے، چونٹیوں کا لشکر۔ اللہ نے کیا جانور بنایا ہے، چونٹی۔ ایک سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ یہ چونٹی کو جو یہ عزت ملی ہے کہ ہمارے قرآن اور اللہ کے رسول آخری نبی حبیب پر جو کتاب نازل ہوئی، اس میں چونٹی کا ذکر اور چونٹی کی ایک نصیحت کا ذکر۔ تو مثالیں دی جاتی تھی مچھر اور چونٹی، تو لوگ کہنے لگے یہ کیا مچھر اور چونٹی کی مثالیں دے گئے؟ اللہ نے فرمایا یہ مچھر میں کیا کچھ رکھا ہے، اور جو ہے یہ چونٹی، اس میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، تم کیا سمجھتے؟ اللہ نے یہ چونٹیاں زمین کے اندھیروں میں، بلوں میں گھر بناتی ہیں، صرف سوراخ نہیں ہوتا بلکہ ان کے گھر ہوتے ہیں، پوری بستی آباد ہوتی ہے۔ اور لکھا ہوتا ہے کہیں قطار بنانے کی جگہ ہے تو کہا اے انسان چونٹی سے قطار بنانا سیکھیے۔ تم اتنے سمجھدار ہو، بھیڑ بھڑکا کرتے ہو، سب کا راستہ روک دیتے ہو، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہو صرف جلد بازی پر۔ ہاں، چونٹی سے قطار بنانا سیکھیے۔ ایک چونٹی آگے جا رہی ہے اور باقی ساری اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ سلیمان چونٹی ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ چونٹی کو اللہ نے قوت شامہ دی ہے۔ گھر میں کوئی چونٹی نہیں ہے، لیکن آپ کوئی میٹھا یا کوئی ایسی چیز یا کوئی جانور اس کو مار کے رکھ دیں اور تھوڑی دیر بعد چونٹیوں کا لشکر وہاں جمع ہوتا ہے۔ آپ کو اس کی بو نہیں آ رہی، چونٹی نے زمین کے اندھیرے میں بل میں محسوس کر لیا کہ ہمارے خوراک کا اللہ نے انتظام کیا، اور چھوٹی سی چونٹی اپنے سے بڑی چیز کو لے کر جا رہی ہے، جیسے چھوٹی سی کرین جہاز کے پیچھے لگی اور جہاز کو کھینچ کے لے جا رہی ہے۔ تو یہ تو قوت شامہ ہے، اور پھر اللہ نے اس کو ایسی سمجھ دی۔ جی ہاں، ایک کتاب ہے جس میں حیوانات کے جو اللہ نے ان کو جو صفات دی اس کا ذکر ہے، اس میں کہا کہ چونٹی اتنی سمجھدار ہے کہ چاول اور جو اناج بھی ہو، دال، گندم، اس کا بیج جب وہ لے جائے گی تو کس نے اس کو بتایا کہ زمین کی تری میں یہ بیج خراب ہو کر اس سے تو جڑ اور کونپل نکلے گی اور میرے خوراک کے مطابق اور میرے نسل کے لیے تو ہوگا نہیں؟ تو کس نے اس کو یہ بات بتائی، کس سائنس نے سکھلائی؟ اللہ نے اس کو سمجھ دی۔ ہر دانے کو وہ 2 ٹکڑوں میں کرتی ہے۔ کتنے ٹکڑوں میں کرتی ہے بھائی؟ 2 دانے، 2 ٹکڑوں میں۔ ایک دانہ ایسا ہے، پتہ نہیں وہ یہ کیا دھنیے کا ہے، کیسا ہے کہ اس کا انسان بھی اس کو 2 ٹکڑے کر کے اس کو زمین میں ڈالتا ہے کہ ایک دانے سے ایک پودے کے بجائے 2 پودے لگیں گے۔ انسان اس کی یہ سمجھ اور اس کا یہ تجربے کے بعد پتہ لگا، اور اللہ نے اس چونٹی کو ایسا علم دیا کہ وہ اس دانے کے 4 حصے کرتی ہے۔ وہ اس دانے کے 4 حصے کرتی ہے کہ 2 حصے کریں گے۔ وہ کس یونیورسٹی میں پڑھا، کس نے بتایا؟ یہ اللہ نے سکھلایا۔ تو یہ چونٹی کا ذکر، اللہ کیسے جو ہے مہربان، تو اللہ نے انسان کے لیے علم اتارا۔ تو میرا چونٹی کا ذکر ہے، سورت کا نام سورت نمل ہے۔ سورت جب چونٹی جا رہی تھی اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکلا، اب چونٹی کی سرسراہٹ اور چونٹی کی آواز کوئی انسان نہیں سن سکتا کہ اللہ ایسے جاننے والے ہیں کہ سخت اندھیری رات ہو اور کالی آندھی چل رہی ہو اور کالے پہاڑ کی چٹان ہو، اور اس چٹان میں کہیں یہ چونٹی سرسرا چل رہی ہے۔ اللہ عرش پر اس چونٹی کے چلنے کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی سرسراہٹ کی آواز کو بھی سنتے ہیں، اور اللہ اس چونٹی کے اندر، اس کے اندر غذا کے ہضم ہونا اور اس کی پرورش ہونا اور اس کے اندر اتنے انڈے کے اور چونٹے پیدا ہوں، اللہ اتنا باریک کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ ایسے علم والے ہیں، ایسے بصیر ہیں اور عالم۔ تو بہرحال چونٹی جا رہی تھی، اس نے جب دیکھا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو اس نے فوراً رک گئی اور اپنی قوم کی طرف متوجہ، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ دیکھو
جو جلدی سے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ. دیکھ لے رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. وہ تو انسان ہیں اور بڑے بڑے جسموں والے ہیں, ان کو کیا پتہ لگے گا کہ کتنی چیونٹی بھی ایک جان ہے, ایسا سمجھدار جانور ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اس میں کیا فائدہ رکھتے ہیں انسان نہیں سمجھ سکتا کیا نظام ہے چیونٹیوں کا. تو اس چیونٹی کے اپنی قوم کو نصیحت کرنا اور ان کی جان بچانے کے لیے کلمات کہنا اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کی دعوت کو اور اس کی اس بات کو قرآن پاک کا آیت بنا کر اس امت کے لیے اتارا کہ اس میں سبق ہے. جب اس چیونٹی کا اتنا اعزاز ہے اپنی قوم کو بچانے کے لیے, اے انسانوں تمہیں جو دعوت دی گئی جس میں سارے انسانوں کی کامیابی ہے, تمہیں اللہ کیا اجر عطا فرمائیں گے اور تمہارا کیا مقام اللہ کے یہاں ہوگا. تو بہرحال یہ ساری کائنات میں اللہ کا امر, تو مال کی محنت والا راستہ یہ بہت تھوڑا مختصر راستہ ہے. یہ متاع الغرور ہے, متاع ساز و سامان. کہتے ہیں متاع عربی کا لفظ ہے, اس متاع کا کیا مطلب, جس کو ساز و سامان دنیا کا ساز و سامان کہا گیا. ایک عربی محقق عربی الفاظ کے معنی کو جمع کرنے والے, عربی بہت گہری, بہت نفیس اور بہت جامع, ایک ایک لفظ کے 80 90 معنی ہوتے ہیں اور ہر جگہ اس کا معنی مختلف. 90 معنی جتنی جامع اور شامل عربی زبان ہے, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی بنایا. قرآن عربی میں ہوتا ہے. پہلے نبیوں کی کتابیں ان کی زبانوں میں نازل ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب نازل ہوئی وہ عربی میں, آپ بھی عربی, کتاب بھی عربی, ہمارا دین عربی میں. تو محقق ان کو کہ بھئی یہ الفاظ کو جمع کرنا. تو متاع ایک لفظ ہے عربی میں کہ متاع کا معنی کیا ہے. ظاہری معنی تو اس کو نفع اٹھانا, ساز و سامان, یہ ظاہری معنی ہے. لیکن اللہ نے متاع دنیا کے ساز و سامان کے لیے متاع کا لفظ استعمال کیا ہے, تو کیا. تو اس لیے ایسے محقق وہ دیہاتوں میں جاتے ہیں. دیہاتوں والے کی زندگی فطری ہوتی ہے اور دیہات والے ایک قوم والے, ایک زبان والے خالص ہوتے ہیں. شہروں میں تو زبان ختم ہو جاتی ہے, پشتو ہے, اردو ہے, پنجابی ہے, پھر آج کل انگریزی کی. تو نہ ایسی پشتو جس میں اردو بھی ہے اور جس میں پنجابی بھی ہے اور جس میں جو ہے وہ انگریزی کے الفاظ بھی ہیں. لیکن دیہاتوں کی زبان ایک ہی قوم ہے, ایک ہی زبان. تو اس لیے یہ تھا کہ زبان کو سمجھنے کے لیے دیہاتوں میں, تو دیہاتوں میں پھر رہے تھے اور متاع لفظ کا معنی جاننے چاہتے ہیں. وہ ایک جو ہے سادہ سے گھر کی طرف سے گزرے کہ ایک گھر میں چولہا جل رہا ہے, چولہے پر ہنڈیا رکھی ہوئی ہے اور ہنڈیا کے پاس جو کپڑا ہوتا ہے, عورتیں گرم دیگچی کو اتارنے کے لیے, چڑھانے کے لیے اس کپڑے کو استعمال کرتی ہیں. کالے سے رنگ کا ہوتا ہے, بڑا میلا کچیلا ہوتا ہے. جی ہاں, بڑا میلا کچیلا ہوتا ہے. وہ کپڑا رکھا ہوا تھا اور ایک چارپائی پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, جو بچہ ابھی بولنا شروع ہوا تھا. اس کی ماں کہیں گئی ہوئی تھی. اتنے میں ایک کتا آیا اور اس نے سونگتے سونگتے اس کپڑے میں اس کو گوشت کی یا چکنائی کی خوشبو آئی اور اس نے اس کپڑے کو اٹھایا. تو وہ بچہ اپنی ماں کو آواز دیتا ہے, او ماں جلدی آؤ, کتا ہمارا متاع لے گیا. تو یہ گندا, چکنا, کالا, میلا کچیلا کپڑا یہ ہے دنیا کا ساز و سامان. انہوں نے کہا متاع کا معنی یہ ہے. اب انسان اپنی صلاحیتیں اس کے لیے لگائے, اللہ کو کہاں پسند ہے, اللہ کو کہاں پسند ہے. اے انسان تمہیں تو اللہ کی چاہتے ہیں. تو ایمان حاصل کرنا اور اللہ کے دین پر آنا, احکام پر آنا شروع میں مشقتیں ہیں اور پورے دن میں نفس کی خواہش کو دبانا, توڑنا, ختم کرنا ہے اور اللہ کی چاہت کو پورا کرنا. لیکن اس کے اندر ایسی کامیابی چھپی ہوئی ہے, چاہے حالات اور مشکلات کیسے بھی آئیں, اللہ دل کا اطمینان عطا کریں گے. اور پھر جو ہے العاقبۃ للتقوی, اور جو اللہ کا دین ہے انجام اچھا انجام ان تقوی والوں کے لیے. دنیا میں بھی اللہ جو ہے ایمان اور عزت, اطمینان اور عزت اور کامیابی اور سرفرازی عطا فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی ان کو غلبہ عطا فرماتے ہیں. پھر ہمیشہ 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 کی آخرت کی زندگی میں ساری نعمتیں دے کر اللہ اپنی رضا عطا فرماتے ہیں. کہ اللہ تو نے سب کچھ دیا, اب کس چیز کی کمی رہ گئی. سب کچھ دیا, سارے مراحل میں کامیاب کیا,
یہ عقل مند لوگ ہیں، ان کو عقل والا کہا گیا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا سب نعمتیں مل گئی تو سنو، الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب میں اپنی رضا تم پر واجب کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ ایمان اعمال والوں کے لیے جنت کے باغات، ایمان اعمال والوں کے لیے جنت کے محلات، ایمان اعمال والوں کے لیے جنت کے لباس، یہ 70 جوڑے ایک جنتی نے پہنے ہوں گے، اور 70 جوڑوں میں سے ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہوگا، اور وہ 70 رنگ نظر آئیں گے، اور ان جوڑوں کا بوجھ نہیں ہوگا، نہ ایک دو اتنے زیادہ جوڑوں سے حسن ختم ہوگا، حسن بھی ہوگا اور اس پر بوجھ بھی نہیں ہوگا، اور دیکھنے والے کو نظر آ جائیں گے۔ سونے چاندی کے محلات، بے جوڑ موتیوں کا ایسے ایسے محل کہ جس میں ہزاروں کمرے، ہر کمروں پر ہزاروں جو ہے دروازے، اور ہر کمرے میں ہزاروں مسحریاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور انسان کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ایمان والوں سے آخرت میں باغات اور محلات کا، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، کہ ہمیشہ کی جنت میں، وہاں اللہ فرما رہے اے ایمان والو تمہیں تو میں اپنی رضا بھی عطا کروں گا، اور اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی قیمتی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ جنتیوں کو ایک اللہ کے دیدار پر جو مزہ آئے گا، اور دوسرے اس نعمت کے ملنے پر جو خوشی ہوگی، یہ سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ تو کتنا خوش قسمت ہے انسان، کتنا سعادت مند ہے انسان، اور کتنی قیمتی ہے یہ زندگی، اور کس محنت کے لیے اللہ نے دی ہے، کس محنت کے لیے اللہ نے دی ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو ایمان اور یقین کی محنت، حضرات انبیاء کرام کے قصے، شروع میں مشقتیں ہیں، لیکن اس مشقتوں میں بھی اطمینان، حتیٰ کہ میدان جنگ میں تلوار کے سایوں میں اونگ آ جانا، یہ اطمینان کی بات ہے، ایک اطمینان کی بات ہے۔ اور اللہ کے راستے میں گردن کا کٹ جانا، خون کا بہہ جانا، فرمایا شہداء قیامت میں پیش ہوں گے، شہداء قیامت میں پیش ہوں گے، اور ان کے زخم تر و تازہ ہوں گے، ان کا نکلنے والا خون رنگ خون کا ہوگا۔ دنیا میں تو عام انسان کا خون، یہ بات و شکل بھی اس کی جو ہے ایسی کہ انسان کا دل مقطر ہو جائے، اور بو بھی اس میں آتی ہے، اور یہ خون چمکدار اور خوبصورت ہوگا، اور جو ہے اس میں بو جو ہے مشک کی خوشبو کی اللہ بنا دے۔ اس لیے بھائی کہا امام انبیاء کی محنت اسی غفلت سے نکالنا اور اسی کی محنت کرنا۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، اللہ کی عبادت، اور عبادت موقوف ہے معرفت پر، اس لیے ابتدا اللہ کی معرفت کرانے سے ہوتی ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ معرفت ہے، اور یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ تقویٰ ہے، پاکیزہ کلمہ، سب سے بڑے علم والا کلمہ، کیونکہ اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان، اللہ کی قدرت کو بتلانا، اللہ کے پسندیدہ احکام کو بتلانا، جو سرمایہ ہے انسان کا، اور جن احکام پر چل کر سارے انسان کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب یہ سارے انسان جو ہے مالدار بننا چاہیں، مالدار بن نہیں سکتے، یہ عقل کے اور دنیا کے نظام کے بھی خلاف ہے۔ سارے مالدار